حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ نے نینوا کے شہر میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس واقعے میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی، آپ کا آزمائش میں مبتلا ہونا اور اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، جس سے ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کا سبق ملتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے علاقے نینوا میں بسنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ نینوا کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے اور اللہ کے احکام سے غافل تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں سمجھایا کہ بتوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو مانیں، جو سب کا خالق اور مالک ہے۔ آپ نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر وہ اپنے رویے سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کافی عرصے تک توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نینوا کے لوگ اپنی ہٹ دھرمی اور گمراہی پر قائم رہے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کی باتوں کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ کافی کوششوں کے باوجود جب حضرت یونس علیہ السلام کو قوم کی ہدایت کی کوئی امید نظر نہ آئی تو وہ آپ قوم سے ناراض ہو کر شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر فیصلہ کیا اور شہر سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے نکل کر ایک قریبی سمندر کے کنارے پہنچے، جہاں ایک کشتی روانگی کے لیے تیار تھی۔ آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد کشتی طوفان میں پھنس گئی اور پانی میں اتنا بوجھ بڑھ گیا کہ اسے ہلکا کرنے کے لیے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو سمندر میں پھینک دیا جائے۔ قرعہ اندازی کی گئی اور ہر بار قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ آخر کار انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو سالم نگل لیا۔ آپ کو اس مچھلی کے پیٹ میں کئی دن اور راتوں تک رہنا پڑا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور آپ نے اللہ سے توبہ کی اور دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر صحیح سلامت چھوڑ دے۔ مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا اور آپ بہت کمزور اور لاغر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک بیل دار درخت پیدا کیا تاکہ اس کے سائے میں آپ کی صحت بحال ہو سکے۔ کچھ وقت کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہو گئی تو اللہ نے انہیں دوبارہ نینوا کی طرف واپس جانے کا حکم دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا پہنچے تو قوم نینوا نے ان کی غیر موجودگی میں اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے تھے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ انہوں نے اجتماعی طور پر اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہدایت کا فریضہ جاری رکھا اور نینوا کے لوگ اللہ کے حکم پر چلنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں کئی اہم اسباق دیتا ہے۔ اللہ کے حکم کا انتظار۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بغیر اللہ کے اجازت کے قوم کو چھوڑ دیا تھا، جس پر انہیں آزمائش میں ڈالا گیا۔
یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے کاموں میں صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ نمبر 2، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور دعا کی، جس کی بدولت اللہ نے انہیں نجات دی۔ دعا اور توبہ کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا مشکل وقت میں سکون اور رہائی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی رحمت۔ حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا اور ان کی قوم کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ملتی ہے کہ اگر ہم گناہوں سے سچی توبہ کر لیں تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ایمان، صبر، اللہ پر بھروسہ اور توبہ کی قوت کی اہمیت کو سمجھنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین۔